جو پڑھا ہے، جو سیکھا ہے، جو ہمیں حاصل ہوا ہے، لوگوں کی طرح، عوام الناس کی طرح، بے دینوں کی طرح، غافلوں کی طرح، دنیا داروں کی طرح، سیکولروں کی طرح ہم عمل سے کورے، عمل سے دور اور عمل سے بالکل کوتاہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم بالکل کوتاہ ہیں۔ دلیل اس کی یہ ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حسن سند ہے اس روایت کی، نظفوا افنیتکم ولا تشبہوا بالیہود۔ توجہ ادھر میری طرف رکھو بھائی، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ نظفوا افنیتکم ولا تشبہوا بالیہود، اپنے گھروں کے ماحول کو، اپنی رہائش کے ماحول کو صاف ستھرا رکھو، ولا تشبہوا بالیہود، یہودیوں سے مشابہت اختیار نہ کرو۔ یہودی گندے لوگ ہیں، عقیدے کی بھی گندگی ہے اور ظاہری گندگی سے بھی وہ اٹے پڑے ہیں۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یورپ کے بیشتر علاقے یہودیوں کے خصوصاً اور صلیبیوں کے عموماً ان کے واش روموں میں پانی کا بندوبست نہیں ہوتا، نہ پانی کے استعمال کا تصور ہے، نہ پانی کا ان کے واش روم میں بندوبست ہوتا ہے استنجے کے لیے، اور نہ کوئی تصور ہے یورپ کے اندر واش روموں کے اندر استنجے کا اور پانی کے استعمال کرنے کا، پانی کے پانی کا۔ وہ کوئی زیادہ سے زیادہ استعمال کر لیں تو ٹیشو استعمال کر لیتے ہیں قضائے حاجت کے بعد، اور اکثریت ٹیشو بھی استعمال نہیں کرتے، قضائے حاجت سے فارغ ہوتے ہیں، وہ کتوں کی طرح ویسے ہی اٹھ کر اپنی پیٹ اوپر کھینچتے ہیں اور اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ نہ ان کو اپنے بدن کی صفائی سے بھی غرض ہے، نہ انہیں اپنے گھروں کے ماحول کی صفائی سے بھی غرض ہے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حکم ہے آپ کا، مسلمانوں کو حکم ہے، اپنے کلمہ پڑھنے والے امتیوں کو حکم ہے، نظفوا افنیتکم، اپنے گھروں کے ماحول کو، اپنے گھروں کو بھی، اپنے گھروں کے ارد گرد کو بھی، ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھو ہمیشہ، یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ہم بڑی مرتبہ سن چکے ہوں گے یقیناً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بے بناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب، محلوں میں، آبادیوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کائنات کے امام نے حکم دیا اپنے امتیوں کو کہ ان مسجدوں کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھا جائے اور ان کو خوشبودار رکھا جائے، مسجدیں ہمیشہ صاف ستھری اور ہمیشہ خوشبودار
اپنے بال توڑ کر پھینک دینا، اپنے کپڑوں سے دھاگے نکال کے پھینک دینا، مسجد کے صفوں سے قالینوں سے وہ کھینچ کے اس کے قالینوں کے یا صفوں کے وہ پتے یا دھاگے وہ نکال کے پھینک دینا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے صریحاً منافی عمل ہے۔ پھر یہ بھی ہم سنتے رہتے ہیں، الطہور شطر ایمان، صفائی ستھرائی طہارت پاکیزگی یہ نصف ایمان ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایمان کے اجزاء میں ایک اہم ترین جز ہے کہ مومن صاف ستھرا ہو، نظیف ہو، ہمیشہ پاک صاف اور طاہر رہے۔ میں مرکز میں آتا ہوں، اللہ جانتا ہے